کرنے پر اللہ تعالیٰ اگر گناہ معاف کر سکتا ہے اور اس کو موت کے منہ سے بچانے کے لیے اس نے جو کوشش کی، پانی نکال کے پلایا، اللہ اس کو بخش کر جنت عطا فرما سکتا ہے، تو ایک انسان کا تو پھر بہت بڑا مقام ہے۔ علامہ صاحب، جانوروں کے ساتھ تو شفقت و رحمت ہے، ہم لوگ بعض دفعہ انسانوں کے ساتھ شفقت و رحمت کا مظاہرہ نہیں کرتے، جیسے بعض دفعہ فقیر ہمیں نظر آتے ہیں، ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہے وہ بھی، اور جناب ہم دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ تم ہٹے کٹے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے خیرات دینے کی، ہم تمہیں کیوں دیں خیرات، اور ہم اسے جناب دھکے بھی دے دیتے ہیں بعض دفعہ زبان سے ہم اسے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، کچھ اچھا سلوک نہیں اس کے ساتھ کرتے۔ اس کے بارے میں ہمارا دین اسلام کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسلام تو خودداری سکھاتا ہے، ہاتھ پھیلانا نہیں سکھاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم جو صحت مند لوگ ہیں ان کی گداگری اور ان کے بھیک مانگنا سڑکوں پر، اگر اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، تو یہ ایک طرح کے ہم جو گداگری ہے، جو بھوک ہے، گداگری جو ہے، ہم اس کو تقویت دیتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو صحت مند انسان ہے، خدا جانے وہ کتنے دن مزدوری کے اڈے پر بیٹھا ہو اور اس کو روزگار نہ ملا ہو، اور اس کے گھر میں بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے اس نے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن اس انسان نے کوشش کی ہو لیکن اسے روزگار نہ ملا ہو، مجبوراً اس نے اپنے بچوں کی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے ہاتھ پھیلا دیا، تو اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ اس کے پس پردہ کیا معاملہ ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اب رہی بات کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں دینا چاہتے تو کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، کسی کو دھکے نہ دیں، کسی کو ڈانٹے نہیں، بلکہ ہم خاموشی سے چلے جائیں، اس کو نہ خیرات دیں نہ اس کو ڈانٹیں۔ اور اگر ہم اپنی جیب سے نکال کے اس کو دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں یار یہ اس کا کردار ہے کہ یہ ضرورت مند تھا یا نہیں، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس نے ہاتھ تو پھیلایا ہے میرے سامنے، اور اس خوف سے خدا جانے کن حالات نے اسے مجبور کیا ہے کہ یہ فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کے میری گاڑی کے قریب آ کے ہاتھ پھیلا کے پیسے مانگ رہا ہے، اس وقت ہمیں دینا چاہیے اپنی جیب سے، اور یہ ان احساسات کے ساتھ کہ رب نے مجھے اس کی جگہ نہیں کھڑا کر دیا اور اس کو میری جگہ نہیں بٹھا دیا، یہ اس رب کے فیصلے ہیں نا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ گویا یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم گداگری کی حوصلہ شکنی بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس دوسرے کی عزت نفس بھی بچانا چاہتے ہیں اور کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، تو اس مشکل وقت میں ہمیں اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، دھکے نہیں دینے چاہیے، کسی کو اس کے منہ پر غلط بات جس سے اس کا دل شکنی ہو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں دینا چاہتے تو خاموشی سے گزر جائیں، اور اگر دینا چاہتے ہیں تو اس احساسات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ بڑی خوبصورت علامہ صاحب آپ نے بات کی، اور میرا خیال ہے ہمیں ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ کیا ہماری اس سیٹسفیکشن کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے۔ اس بات کو ہمیں اگر ہم مد نظر رکھیں تو حالات خاص سے بہتر ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہماری نیتوں کو چونکہ بہت بہتر طور پہ جانتی ہے، اس لیے ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب، ہمارے اسی معاشرے میں ہم چونکہ ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بعض بچے یا بعض بڑے جو یتیم ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ان کے والدین میں سے کسی ایک کو یا والد کو ان کے سر سے اس کا سایہ جو ہے وہ ہٹا لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ رویہ خاص طور پر معاشرے کا یا رشتہ داروں کا کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ان لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں فرمایا کہ وہ گھر مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہو، اور وہ گھر معاشرے میں سب سے برا گھر ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی ایسا فرد کہ جس کا کفیل دنیا سے چلا گیا اور وہ ابھی اس قابل نہیں کہ خود کما سکے، خود روزگار حاصل کر سکے، خود محنت کر سکے، ابھی وہ سن بلوغ کو نہیں پہنچا، اس نے ابھی اتنا پڑھا لکھا نہیں کہ
کہ وہ اپنے ان معاملات کو ڈیل کر سکے، سنبھال سکے. تو فرمایا اگر اس کو لوگ اپنے گھر میں لے آئیں اور اپنے گھر میں رکھ کے اس کی تربیت کریں، اس کے ساتھ اس میں سلوک کریں اور حسن معاملہ کریں اس کے ساتھ، فرمایا کہ وہ مسلم معاشرے میں سب سے اچھا گھر ہے اللہ کے نزدیک. اور اگر کسی گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو فرمایا شر بیت من المسلمین، کہ وہ مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور غالباً اس فرمان کو سننے کے بعد میرا خیال جہاں تک ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ جہاں ہم اپنے 2 3 4 بچوں کی پرورش کرتے ہیں، وہاں معاشرے میں جو یتیم بچے ہیں ان میں سے ایک ایک کو اٹھا کے اپنے گھر میں رکھ لیں یا اپنے زیر کفالت لے آئیں یا اس کی ذمہ داری ہی ہم اٹھا لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اس نیت سے اس کا کفیل دنیا میں نہیں، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، اس کی ماں دنیا میں نہیں ہے، اور وہ شفقت و پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ رب العالمین اتنے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور صرف اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ سر پر ہاتھ پھیرنے کے نتیجے میں فرمایا کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو وہ شخص اور میں قیامت کے دن ایسے آئیں گے، یعنی وہ میرے ساتھ قیامت کے دن آئے گا اور میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یتیم کے ساتھ صرف محبت کے 2 بول بول دینا، یتیم کے ساتھ صرف محبت کی 2 باتیں کر لینا اور یتیم کو نظر شفقت سے دیکھ لینا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دینے سے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جنت میں داخلہ بھی نصیب ہو رہا ہے. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی بچہ لا وارث نہیں رہنا چاہیے، معاشرے میں کوئی بچہ بے سہارا نہیں رہنا چاہیے. اور بالخصوص جو معاشرے میں ایسی ویلفیئر سوسائٹیز ہیں یا ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو معاشرے میں بے سہارا بچوں کو اٹھا کے اپنے لے جاتے ہیں، ان کو وہاں پڑھاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کی تعلیم پوری کرتے ہیں، ان کی صحت کا خیال کرتے ہیں، ایسی آرگنائزیشن اور ایسی ویلفیئر سوسائٹیز جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں کہ وہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں، بہت بڑی خدمت کر رہی ہیں. یعنی جس کام کی اہمیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے اس کے گناہ معاف فرما دے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو میرے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. اسلام میں یہ جو نظام ہے اسلام کا، جو اسلام کا ایک طرز زندگی ہے،